الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معشر الأنبياء لا نورث دينارا ولا درهما ما تركنا صدقة، وإنما نورث العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں اور پیاری ماں بہنوں، اس وقت ہم آپ سب مدرسے کے اس مبارک اور نورانی پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں، اور اسی مناسبت سے اس وقت جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان عالی کو عنوان بنایا گیا ہے. میرے بزرگوں، ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بہت سارے انبیاء بھیجے گئے، اور تمام پیغمبروں کے پیغمبر اور امام خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی جانب سے بھیجے گئے. یہ جو پیغمبروں کی اتنی بڑی تعداد اللہ تبارک و تعالی سے بھیجی گئی ہے، تو ان سے اللہ تبارک و تعالی کیا کام لینا چاہتے تھے، کس مقصد کے لیے اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، وہ کون سا کام تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسروں سے اس کام کو نہیں لیا، اور اتنی عظیم ہستیوں کو 1 2 150 کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا. پیغمبروں کا آنا انسانیت کے لیے بہت بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالی کی بہت بڑی رحمت ہے. انسان ویسے شعور اور عقل والی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اسے اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ کی ساری مخلوقات کا یہ سردار بنایا گیا ہے، سب کا مخدوم بنایا گیا ہے. یہ پورا نظام کائنات کا انسان کے واسطے اللہ نے بنایا، اور اس کائنات میں پھیلی ہوئی تمام مخلوقات کا مکرم محترم بنایا اللہ نے انسان کو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. اللہ تبارک و تعالی نے اسے مکرم بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اس کی غذا بھی پاک اور حلال مقرر فرمائی. اس کی خوراک جب اتنی قیمتی ہے تو
اس سے جو توانائی اسے ملے گی اور اس سے قلب و دماغ پر جو اس کے اثر پڑے گا اور جذبات جو اس میں پیدا ہوں گے وہ کیسے پاکیزہ ہو. رزق حلال اس کی خوراک ہے تو یہ انسان باشعور صاحب ادراک عقل والی مخلوق ہے. یہ سب کا مخدوم ہے اور آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ساری مخلوقات اس کی خادم ہے، اسی کے واسطے پیدا کی گئی ہے. وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے مسخر بنایا گیا ہے، تابع بنایا گیا ہے. ابر و بادو مہو خورشید و فلک در کارن، یہ ہوائیں چلتی ہیں تو انسان کو اس کا نفع سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پہنچتا ہے. سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کا سب سے زیادہ فائدہ انسان اٹھاتا ہے. آسمان سر پر سایہ کیے ہوئے ہے، آسمان کے وجود سے انسان کو ساری مخلوقات کے مقابلے میں سب سے زیادہ فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ پاؤں کے نیچے کی زمین ہے، آپ غور کریں تو اس زمین سے سب سے زیادہ اللہ کی مخلوقات میں انسان فائدہ اٹھا رہا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کائنات میں پھیلی ہوئی جتنی چیزیں ہیں وہ سب انسان کے لیے خادمانہ گردش میں ہیں. اسی لیے ان میں سے کسی چیز کو اگر ہٹا دیا جائے اور فرض کر لیا جائے کہ یہ مخلوق نابود ہو گئی تو سب سے پہلے انسانی زندگی کو دھکا لگے گا. اگر ہوا ناپید ہو جائے تو سب سے پہلے انسان کے لیے اپنی زندگی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. فرض کر لو پانی کی ایک بوند دستیاب نہ ہو تو دوسرے جانور تو کچھ دیر تک ٹک بھی جائیں گے، سب سے پہلے انسان کے لیے جان کے لالے پڑ جائیں. سورج کے طلوع غروب کا نظام اگر گڑبڑ ہو جائے تو دوسرے جاندار کچھ دیر ٹکیں گے. سب سے پہلا خطرہ انسانی زندگی کو ہوگا کہ جنگل، یہ پہاڑ، یہ ساری مخلوقات، ان میں سے کسی مخلوق کو فرض کر لو کہ ختم ہو گئی، نابود ہو گئی، نہیں پائی جاتی ہے تو ان کے نہ ہونے سے نقصان سب سے پہلے کسے پہنچے گا؟ انسان کو پہنچے گا، انسانی زندگی کو پہنچے گا. لیکن ذرا الٹ کر بھی سوچئے، یہ فرض کر لیجئے کہ آسمان و زمین کی ہر مخلوق موجود ہے اور اللہ کی مخلوقات میں سے صرف انسان نابود ہو گیا. اگر ساری چیزیں ہوں اور انسان نہ ہو تو انسان کے نہ ہونے سے کسی مخلوق کو دھکا لگے گا، سورج کو کوئی نقصان پہنچے گا، سمندروں کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی، ہوا کو کوئی نقصان پہنچے گا. تو اللہ تعالی نے اسی کو سب سے بیکار اور فالتو بنایا ہے. اس کا کیا کام ہے؟ ہر مخلوق کا تو کام سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اشرف المخلوقات کے لیے خادمانہ گردش میں ہے، تگ و دو میں ہے اور اسے نفع پہنچا رہی ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ. لیکن آخر یہ مخلوق جو اتنی قیمتی ہے اور ساری مخلوقات میں اس کی حیثیت مخدوم کی ہے، اس کے وجود کا بھی کوئی حاصل ہے؟ اس سے بھی کسی کا نفع نقصان متعلق ہے؟ اس کے نہ ہونے اور ہونے سے بھی کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اپنے لیے بنایا اور سب کو اس کے لیے بنایا. اس سے کسی کی خدمت اللہ نہیں کرانا چاہتے.
اس سے کسی سے دوسرے کے ساتھ خادمانہ ربط و تعلق اللہ کو پسند نہیں ہے. یہ کسی اور کی خدمت نہیں کرے گا، کسی اور کی چاکری نہیں کرے گا، یہ تو ہمارے لیے ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے تو صرف اپنے لیے اس کو بنایا ہے، یہ کسی اور کے لیے نہیں بنایا گیا ہے. پھر اس مخلوق کا یہ انسان اپنے خالق اور اپنے مالک سے کیسے رابطہ کرے، کیسے تعلق استوار کرے، کیسے اس کی مرضیات کی تعمیل کرے اور کس طرح اس کی نامرضیات سے یہ پرہیز کرے. کیا اس رہنمائی کے لیے یہ عقل جو انسان کو اللہ نے دی ہے یہ عقل کافی ہے؟ انسان عقل کے ذریعے سے اللہ کی مرضیات کو اور اس کی نامرضیات کو نہیں معلوم کر سکتا ہے، اس لیے کہ عقل کی رہنمائی ناقص ہوتی، قطعی نہیں ہوتی. کبھی کبھی الٹا اور غلط فیصلہ بھی کر دیتی ہے. یہ عقل اس عقل کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ دنیا اور یہ انسانی ماحول اور معاشرہ فساد کا شکار ہو جاتا، بگاڑ کا شکار ہو جاتا، یہ دنیا جہنم قطع بن جاتی، سکون سے انسان نہیں رہ سکتا. یہ عقل متضاد فیصلے کرتی ہے. بڑے بڑے عقل مندوں میں اتنا شدید اختلاف اور انتشار ہوتا ہے. عقل مندوں کا ایک گروپ کہتا ہے یہ کام ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایک کہتا ہے اس میں بڑا فائدہ ہے، بڑا اچھا کام ہے، دوسرا کہتا ہے کہ بہت غلط، انتہائی خطرناک. اور دونوں اپنی اپنی رائے پر اور اپنے اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے شدت اختیار کر لیتے ہیں. اور یہ شدت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جاتے ہیں. اگر عقل کے حوالے اللہ تبارک و تعالی کر دیتے تو جتنی عقلیں ہیں اتنا مذہب بن جاتا. اور انسان تو کبھی امن و سکون سے نہیں رہ سکتا. اس کی عقل اس کو غلط راہ پر ڈال دیتی. دیکھیے بچہ ہے، بچہ بھی کچھ شعور رکھتا ہے، اس کے پاس بھی عقل ہے، چاہے معمولی درجے کی، کمزور ہی کیوں نہ ہو، ابتدائی حالت میں اس کا شعور کیوں نہ ہو. نادان بچہ ہے، دو عورت سامنے آتی ہے، وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اس کی گود میں جا کر سکون محسوس کرتا ہے. اور دوسری کی طرف نہیں لپکتا، اس کی گود میں جاتا ہے تو سکون سے نہیں رہتا ہے. اس میں شناخت ہے، شعور ہے، وہ جانتا ہے کہ میری ماں کون ہے اور میری ماں کون نہیں ہے. شعور ہے اس کے اندر، لیکن یہ شعور ناقص ہے. اس کو کسی ہمدرد اور بہی خواہ کی رہنمائی درکار. اگر کوئی ہمدرد اور خیر خواہ اس کی رہنمائی نہیں کرے گا اور نادان بچہ صرف عقل کے اور اپنے فیصلے پر چلتا رہے گا تو کبھی کبھی جان کے لالے پڑ جائے گا، اپنی جان کو خطرے میں ڈال دے گا. نادان بچہ ہے، وہ تو ہر چمکتی ہوئی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے مطلب کی ہے، اس سے کھیلنا چاہیے. جتنی زیادہ چمکدار ہے اتنا اس کے دل کو لبھا لیتی، اتنا وہ چیز اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی اور اتنا ہی وہ اس پر فریفتہ ہو جاتا ہے. چمکتی ہوئی چھری ہے، چمچما رہی ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ یہ میرے کھیلنے کا بہت عمدہ سامان ہے، یہ میرے مطلب کی چیز ہے، اس کی طرف لپکتا ہے، اسے پکڑتا ہے، ہاتھ میں لے کر کھیلنا چاہتا ہے. عقل اس کو یہی رہنمائی دے رہی ہے کہ یہ تمہارے کھیلنے کی چیز ہے،
یہ تمہارے کام کی چیز ہے، تم اسے ہاتھ میں لے کر اس کو کھلونا بناؤ، وہ تو لپکے گا، چھری ہاتھ میں لے گا، چاہے گا کھیلنا۔ اگر اس کو اس کی اس عقل کے فیصلے کے حوالے کر دیا جائے تو اس کی جان کے لیے خطرہ ہے یا نہیں؟ اتنا خطرناک چیز اس نے لے رکھی ہے، اس سے اس کے جسم پر زخم آ سکتا ہے، اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عقل کے حوالے کر دیا جاتا تو یہ نادان انسان بھی یہی حرکت کرتا، لیکن ماں، باپ، اس کا بڑا بھائی، اس کی بڑی بہن، جن کے دلوں میں فطری طور پر اس کی ہمدردی کا جذبہ رکھا گیا ہے اور جن کا شعور پختہ ہے اور جن کی عقل اس کی نسبت سے کامل ہے، وہ فوراً دوڑتے ہیں اور اس کا ہاتھ مموڑ کر اس سے چھری چھین لیتے ہیں، کھیلنے نہیں دیتے ہیں۔ جس وقت اس کا گارجین اور اس کا بڑا ہاتھ سے چھری چھینتا ہے، بچہ چیخنے پکارنے لگتا ہے، رونے بلبلانے لگتا ہے، ہاتھ چھڑانے لگتا ہے۔ اگر بولنے کی عمر میں ہوتا تو شاید کہ زبان سے سخت کلمہ بھی اس کی شان میں بول دیتا ہے۔ یہ میرے مطلب کی چیز ہے، میرے فائدے کی چیز ہے، میں اس سے دل بہلا رہا ہوں، میں کھیل رہا ہوں، تو میرے اوپر کیوں جبر کر رہے ہو؟ کیوں قوت سے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اور یہ سامان مجھ سے چھین رہے ہو؟ یہ میرے اوپر کھلا ہوا ظلم اور زیادتی ہے۔ وہ ان کو اپنا ہمدرد اس عمر میں نہیں سمجھ پاتا ہے۔ آگ کا انگارہ ہے، دمک رہا ہے، شعلہ اس سے لپٹ نکل رہی ہے، اس کی سرخی کو اور اس کی لہلہاہٹ کو دیکھ کر اس کا جی چاہتا ہے کہ ہاتھ میں لے کر کھیلتے۔ یہ بڑھا چلا جا رہا ہے اس کی طرف، انگارے سے کھیلنا چاہتا ہے۔ اس کی ناقص عقل اور اس کا غیر کامل شعور اس کو اسی طرف ڈھکیل رہا ہے کہ یہ چیز تمہارے مطلب کی ہے، تمہارے دل بستگی کی ہے، اس سے کھیلو۔ اور وہ نادان بچہ ہے، وہ اپنے عقل کے کمزوری کو نہیں محسوس کرتا، وہ تو سمجھتا ہے کہ مجھ کو صحیح رہنمائی مل رہی ہے، میرے مطلب کی چیز ہی ہے، یہ میرے کام کی چیز ہے، اس کو ہاتھ میں لے لیں، اس سے کھیلیں۔ لیکن اس کے بڑے جانتے ہیں کہ ان چیزوں سے کھیلنے میں کتنا نقصان ہے اس کا۔ میرے بھائیوں، جو ایک پختہ عقل والے انسان کے مقابلے میں بچے کی پوزیشن ہے، اس نادان کم عقل اور بے شعور بچے کی عقل نے جس طرح اس کو رہنمائی کی ہے اور یقیناً غلط رہنمائی کی ہے، وہ اپنے ہمدرد اور محسن اور بے خواہ کو اس عمر میں ظالم سمجھتا ہے کہ یہ میرے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں، ہماری خواہشات کو پوری کرنے میں یہ حائل اور مانع اور عارض بنے ہوئے ہیں۔ وہ چاہے گا کہ یہ کاش نہ ہوتے کہ ہم آزادی کے ساتھ کھیلتے اور دل بہلاتے۔ کہ یہ بچہ جس مرحلے میں ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں سارے انسان اس بچے سے بھی کم عقل اور بے شعور ہیں۔ ان کی عقل کیا ہے؟ ہمیشہ عقل کے فیصلے بدلتے رہتے ہیں اور الٹے سیدھے ہوتے رہتے ہیں۔ پختہ عمر کا آدمی ہے، یہ تو بچہ تھا، پختہ عمر کا آدمی ہے، جوان ہے، تعلیم یافتہ ہے، سوجھ بوجھ والا ہے اور ماشاء اللہ دیندار بھی ہے۔ اب دیکھو، یہ تھوڑا اندھیرا ہی تھا، ابھی دھندلا دھندلا ہی منظر تھا، ابھی صبح کا اجالا نہیں ہوا تھا، ابھی تیز روشنی نہیں ہوئی تھی۔ یہ شوق میں نکل پڑا کہ پہلے ہی سے مسجد پہنچ جائے۔ اب باہر کی روشنی مدھم ہے، ابھی دھندلی دھندلی صبح ہے، نکلا گھر سے، مسجد کا راستہ اس نے پکڑا، اچھا خاصا فاصلہ تھا، سامنے ایک سفید چیز نظر آئی، دوری اتنی ہے کہ ابھی اس چیز کے خد و خال
پورے طریقے سے نمایاں طریقے سے نظر نہیں آ رہے ہیں، بس اتنا نظر آ رہا ہے کہ ایک جاندار چیز ہے، ایک متحرک جسم ہے اور بالکل سفید ہے۔ اور سفید جاندار کو دیکھ کر اس کی عقل نے فیصلہ کیا کہ وہ جو سفید چیز نظر آ رہی ہے متحرک، ایسا لگتا ہے کہ محلے کے دھوبی کا گدھا ودا کھل گیا ہے، کوئی گدھا ادھر آ رہا ہے۔ ابھی کافی دوری اور فاصلہ ہے، تھوڑا اور آگے بڑھا، کچھ اور وقت گزرا، روشنی کچھ اور تیز ہوئی اور کچھ بود بھی کم ہوا۔ اب وہ چیز کچھ ذرا زیادہ نمایاں طریقے پر سامنے آئی اور دکھائی دینے لگی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سر پر بھی کچھ ابھرا ہوا ہے، اٹھا ہوا ہے۔ تو اس کو خیال ہوا کہ ہم نے جو اس سفید جاندار کو گدھا سمجھا وہ غلطی ہماری تھی۔ گدھا ہوتا تو سر پر سینگ تو نہیں ہوتی، یہ سر پر ابھری ہوئی کوئی چیز جو نظر آ رہی ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہمارا فیصلہ غلط تھا، یہ گدھا نہیں ہے، کسی کسان کا بیل معلوم ہوتا ہے۔ ابھی چند منٹ پہلے جس کو اس نے گدھا قرار دیا تھا، اب یہی آدمی اپنا فیصلہ بدل کے اور عقل کی بنیاد پر فیصلہ کیا دے رہا ہے کہ سامنے والی چیز گدھا نہیں ہے، بیل ہے۔ اب اور آگے بڑھا، اب فاصلہ اور کم ہوا اور کچھ وہ سامنے والا جاندار بھی آگے بڑھا، دونوں میں بہت نزدیکی ہوئی اور روشنی بھی اور تیز ہو گئی۔ اب دیکھا اس نے تو لاحول پڑھنے لگا اپنے اوپر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو امام صاحب آ رہے ہیں پگڑی باندھے ہوئے، اور وہ سر پر جو ابھرا ہوا ہے وہ پگڑی کا سرا کھوسا تھا، وہی ابھرا ہوا ہے، یہ تو امام ہے۔ دیکھیے عقل نے ابھی جس کو گدھا بتایا تھا اور پھر بیل بتایا تھا، اب عقل کا فیصلہ روزانہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ عمل بڑے بڑے فلسفی اور بڑے بڑے سائنسداں اور بڑے بڑے منطقی اور بڑے بڑے عقل کے سورما اپنے فیصلے چند ہی دنوں میں بدل دیتے ہیں اور رائے ان کی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ تو خیر کہیے کہ عقل کے حوالے نہیں کیا، ورنہ تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوتا۔ ضرورت تھی کہ اس کو ایک ایسا ہمدرد، اس کا بہی خواہ رہنمائی کے لیے دیا جائے جس کے فیصلے مشکوک نہیں ہوتے ہیں، شک کی بنیاد پر نہیں ہوتے، روزانہ بدلہ نہیں کرتے ہیں، اور ان سے زیادہ اس کی بے خواہی اور ہمدردی کا جذبہ کسی دوسرے میں نہ پایا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کرم فرمایا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بھیجا۔ یہ انبیاء نہ آئے ہوتے تو آج انسانیت کہیں نہیں ملتی، سکون کہیں نہیں ملتا، یہ کائنات جہنم کدہ بن جاتی، یہ انسان خوخار درندے سے بدتر ہوتا۔ ایک عقل والا دوسرے عقل والے کے پیچھے اس طرح لگتا جیسے ایک دشمن کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی رحمت، اتنی شفقت انسانوں کے لیے پیغمبروں کے قلوب میں رکھی ہے کہ ان سے زیادہ شفقت، پیار اور محبت کسی اور کے اندر نہیں پائی جا سکتی ہے۔ سب سے زیادہ رحمت اور شفقت اور پیار اللہ کی ذات میں ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ شفقت اور پیار اور رحمت انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اندر ہے۔ وہ انسانوں کا بگڑتا ہوا دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کنویں میں گر رہا ہے اور ایک انسان سامنے کھڑا ہو، بچانے کی پوزیشن میں ہو، بتانے کی پوزیشن میں ہو، اور وہ چپکی ساتھ رہے کہ اچھا ہے کہ یہ گر ہی جائے کمبخت۔ نہیں، ایک سمجھدار آدمی، ایک سلیم الفطرت آدمی خاموش نہیں رہ سکتا۔ ایسے وقت پر وہ بے ساختہ بول دے گا کہ آگے کنواں ہے، سنبھل جائیے۔
آگے آگ ہے، خطرہ ہے، قدم نہ بڑھائیے، بے چین ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہی حال ہوتا ہے، خطرے کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، آگ کی طرف انسان بڑھ رہا ہے، وہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں کہ یہ انسانوں کا قافلہ جہنم رسید ہو جائے، آگ میں کود جائے؟ نہیں گوارا ہے، وہ برداشت نہیں کر سکتے، وہ تڑپ جاتے ہیں، بے چین ہو جاتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں ان نادانوں پر کہ اس سے زیادہ کوشش کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ان کی مشقتوں کو اور اس راہ میں ان کے مجاہدے کو، ان کی دشواریوں کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی کہہ دیتے ہیں یہ لوگ ماننے والے نہیں ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے اس محنت کا۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، آپ ڈرائیں نہ ڈرائیں، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں آنے کا، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہے انسانوں کے ہمدرد کہ اللہ کی طرف سے روکنے کے باوجود بھی اپنی محنت کو بند نہیں کرتے، بے خواہی کو بند نہیں کرتے۔ ایک روایت میں آتا ہے خواب میں دیکھا کہ بہت سارے انسان ہیں ہمارے ساتھ اور ایک تندور ہے، ایک آگ کا کنواں ہے، اور ہم سارے لوگ اس آگ کے کنویں میں کودنا چاہتے ہیں، اس کے منڈیر پر، اس کے کنارے پر پہنچ چکے ہیں۔ جب وہاں پہنچتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ دھکے دے دے کر منڈیر سے اور کنویں سے بچا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے دیکھا تھا، انہی کے وقت میں دیکھا تھا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا خواب بیان فرمایا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خواب نہیں، یہ تو حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ انسانیت آگ میں کود رہی تھی، تمہارا معاشرہ، تمہارا سماج، تمہارا کیریکٹر و کردار تم کو درندہ جانور بنا چکا تھا، تم سب جہنم کی آگ کے کنارے پہنچ گئے تھے، میں نے آ کر تم کو اس جہنم کے گڑھے سے نکالا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم تو جہنم کے کنارے پہنچ چکے تھے، اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر تمہارے گریبان پکڑ پکڑ کر، تمہارے ازار بند پکڑ پکڑ کر، کمر بند پکڑ پکڑ کر، کھینچ کر اس آگ سے تمہیں دور کر رہے ہیں، بچا رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کا سکوت بھی حجت ہوتا ہے، پیغمبر کا سکوت بھی، اس کی خاموشی بھی شرعی دلیل بنتی ہے۔ نبی کے سامنے کام ہو رہا ہے، اب پیغمبر دیکھ کر چپ رہ جائے، زبان سے نہ کہے کہ یہ کام نہ کرنے کا ہے، زبان سے نہ روکے، کوئی اشارہ بھی نہ کرے منع کا، خاموش، نہ تائید کی، نہ ہاں بھری کہ ہاں ٹھیک ہے کرو، لیکن خاموش سے زیادہ ہمدرد اور نبی سے زیادہ غلط کام سے نفرت کرنے والا اور نبی سے زیادہ حرارت والا کوئی دوسرا انسان نہیں۔ عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اب یہ اتنے ڈرائیور بنا دیے اللہ نے، ان کے ہاتھ میں جب نظام آیا، ان کے ہاتھ میں جب یہ دنیا کی گاڑی آئی تو کتنی سلامت روی سے انہوں نے گاڑی بھی بچا لیا، سوار بھی بچا لیا۔ اب یہ قیمتی گاڑی ان کے حوالے کر دیا جائے جن کو ڈرائیو کرنے کا شعور نہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو غیر لائسنسی ہیں، غیر لائسنسی ڈرائیور، وہ کہتے ہیں ان کے پاس لائسنس ہے، میرے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن چلاتے ہیں گاڑی، ہم چلائیں گے۔ تو اچھی چلاتے ہو بری چلاتے ہو، یہ تو
کوئی اور سمجھے گا ٹریفک پولیس والا وہاں دیکھے گا نہیں کہ اچھی چلاتے ہو کہ غلط چلاتے ہو، لائسنس نہیں ہے کہ وہ لے جا کر کے بند کر دے گا۔ اس لیے لائسنس بھی ضروری ہے، جس طرح سے علم چاہیے اعتماد بھی چاہیے۔ آپ بہت بڑے مجتہد ہیں، بڑے بقرات سقراط ہیں، امت نے آپ کو لائسنس بھی دیا ہے، لائسنس نہیں ہے تو لائسنس نہیں ہے تو ذرا اطمینان سے بیٹھیے، گاڑی آپ کے حوالے نہیں کی جائے گی اور آپ گاڑی نہیں چلائیں گے، امت کو آپ کے سپرد نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح صحابہ لائسنس والے ہیں، اس طرح سے ائمہ مجتہدین کو امت نے لائسنس دیا ہے۔ اب کوئی کہے کہ صاحب ان سے زیادہ ہم قابل ہیں، ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کون ضعیف ہے اور کون قوی ہے، اور ان کو تو اتنے ہوا بھی نہیں لگا تھا حدیث کا کہ اتنے بڑے ذخیرے کا، ان سے زیادہ ہم قابل ہیں، لیکن امت نے لائسنس دیا ہے۔ تو لائسنس نہیں دیا ہے تو گاڑی لے کے روڈ پر مت آئیے، گھر میں تشریف رکھیے۔ یہ نہ کہتے چلیے کہ ڈرائیور جو لائسنس والا ہے اس سے میرا مقابلہ کر کے دیکھیے، ہم زیادہ میں ہیں کہ وہ زیادہ میں ہیں۔ یہ کام سرکار کا ہے، وہ دیکھے گی۔ ہم اس پوزیشن میں، ہم تو لائسنس دیکھیں گے۔ آپ ٹریفک پولیس سے کہیں آپ ہمارا مقابلہ کر کے دیکھ لیجئے، تو وہ کہے گا بھائی یہ کام میرا نہیں ہے، میرا کام صرف لائسنس دیکھنا ہے۔ لائسنس ہے تو دکھائیے اور نہیں ہے تو تشریف لے جائیے۔ ہم سے ایک صاحب نے ایک عجیب سوال کیا، کہنے لگے صاحب امام شافعی کے ماننے والے لوگ زور سے آمین بولتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ وہ لوگ رفع یدین کرتے ہیں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ وہی کام ہم کرتے ہیں تو آپ کو کیوں جلال آ جاتا ہے؟ کیوں آپ رنج ہو جاتے ہیں؟ کیوں تکلیف مانتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ عمل کے یکساں ہونے سے حکم میں یکسانیت ضروری نہیں ہے۔ وہ کرتے ہیں تو خود بقرات نہیں ہے، اپنے اعتماد پر نہیں کرتے ہیں، اپنی تحقیق کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں، وہ براہ راست حدیث اور قرآن کی فہم کے مدعی نہیں ہیں، وہ اپنے امام کی تشریح اور اپنے امام کے فہم پر اعتماد کرتے ہیں، وہ تقلید کے ساتھ کرتے ہیں، جائز ہے ان کے لیے۔ اور تم تو شیطان کی راہ پر چل رہے ہو، اپنی تحقیق اپنے فہم پر اعتماد کرتے ہو، تو عدم تقلید کے ساتھ منع ہے اور تقلید کے ساتھ جائز ہے۔ کہنے لگے سمجھ میں بات نہیں آئی، ہے تو عمل ایک ہی۔ تو میں نے کہا عمل ایک ہے لیکن حکم الگ الگ ہے۔ اور قریبی مثال سے سمجھاؤں تو شاید سمجھ میں آئے۔ آپ کے ہاں پتہ نہیں اطراف میں دیہی علاقوں میں کاشت واشت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے۔ گنا اننا بھی پیدا ہوتا ہے ماشاءاللہ، اور استعمال بھی کرتے ہیں آپ لوگ، کھاتے ہوتے ہیں؟ ہاں، کھانے میں بھلا کیسے نہ بولیں گے آپ؟ اب تو مسلمان کھانے کے مسئلے میں نہ جانتا ہی نہیں ہے، وہاں تو خالی ہاں ہے۔ حلال آ جائے حرام آ جائے جیسے آئے سب ہاں، ہر جائے در گھسیٹ۔ دو آدمی تفریح کے لیے نکلے اور پلان بنایا کہ ہریالی کھیتیوں کی طرف چلیں گے، ذرا سبزہ زار کی طرف چلیں گے تفریح کے لیے۔ تو ایک کے دماغ میں آیا کہ جب کھیتیوں سے گزریں گے تو ادھر ہمارے فلاں رشتے دار کا یا گاؤں والے کا گنا لگا ہوا ہے، اونٹ کی کھیتی ہے، اگر ادھر سے گزرے اور جی میں آیا من چلا تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھ دو اونٹ کھانا پڑے، تو کیوں نہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ابھی مالک سے اجازت لے لی جائے۔ تو اس نے اپنے اس دوست سے جو اس کا مالک تھا اس نے کہا ادھر جا رہا ہوں تفریح کے لیے، اور انسان کا اپنے طبیعت اور تقاضے پر کوئی قابو تو ہے نہیں، ہو سکتا ہے ادھر سے گزروں اور جی چاہے کہ ایک دو اونٹ کھا لوں، تو کیا تمہارے کھیت سے کھا سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ ہاں ہاں بالکل کھا سکتے ہیں، میری اجازت ہے۔ اب دوسرا ساتھی اس کا
اس نے اجازت نہیں لیا تھا، دونوں آدمی گئے. اب ادھر سے گزرے تو جس نے اجازت لیا تھا اس نے ایک اونٹ توڑ لیا، کھانے لگا تو اس نے دیکھا کہ یہ کھا رہا ہے تو میں منہ چکتا رہوں گا. اس دوسرے نے بھی ایک اونٹ توڑا اور وہ بھی چبانے لگا. اس نے اس کو ٹوکا، تیرا اونٹ کھانا حرام. اس نے کہا اونٹ وہی ہے اور کھانے والے بھی دونوں ہم لوگ ابھی ایک ہی قسم کے ہیں، تیرا کھانا حلال اور میرا کھانا حرام. چلے گا میرا حلال ہے تیرا حرام ہے. دیکھو عمل دونوں کا ایک طرح کا ہے لیکن حکم دونوں پر ایک لگے گا. کیوں نہیں؟ اس نے اجازت لے رکھی ہے اور یہ بلا اجازت ہے. میں کہتا ہوں اس نے اعتماد کیا ہے، اس نے ایمان کے فہم پر اپنے عمل کو رکھا ہے اس کا مدار، اور اس نے اپنے خواہش اور اپنی پسند پر مدار رکھا ہے. یہ اپنے نفس کی تقلید کر رہا ہے اور وہ اسلاف کی تقلید کر رہا ہے. حنفی اگر شافعی کرتا ہے رفع یدین، حنبلی کرتا ہے رفع یدین، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. وہ نفس کی پیروی نہیں کر رہا ہے، وہ تقلیدن کر رہا ہے. اور یہ بے لائسنس کے ڈرائیور بن رہا ہے. خطرہ ہے اس میں. ایسا نہ ہو کہ گاڑی بھی چلی جائے اور سوار بھی چلے جائیں. یہ خطرناک راستہ ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ صحابہ میں سے ایک ایک فرد تربیت دادا ہے اور فیض یافتہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور خاص اسی کے لیے اللہ نے بعثت فرمائی، اسی لیے پیغمبر کو بھیجا ہے کہ وہ انہیں کتاب کا علم دے، وہ انہیں حکمت کی باتیں بتائیں، وہ ان کو مزکا مصفا بنائیں، ان کا تزکیہ کریں، ان کے اندر کی گندگی بھی نکالیں اور ان کی باہر کی گندگی کو بھی دور کر دیں. تو نبی نے جن کا تزکیہ کر دیا، پیغمبر نے جن کی ذہن سازی کر دی، نبی نے جن پر اعتماد کا اظہار کر دیا، اللہ تبارک و تعالی نے جن کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمارے پسند کے یہ لوگ ہیں. اب ہم پہنچے، ہم کہیں صاحب اللہ میاں نے پسند کر لیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے سے کیا ہوگا؟ جب ہم کو پسند ہوں گے تب نا. ہم دیکھیں گے، ہم اپنے علمی معیار اور اپنے عقلی معیار پر ان کو دیکھیں گے، پرکھ کر کھرے اترتے ہیں کہ نہیں. اگر ان کے اندر کمزوریاں ہیں تو ان کی کمزوریوں کو ہم سامنے لائیں گے تاکہ دوسرے ان کی کمزوریوں سے بچے. جو کوتاہیاں ان سے ہو گئی ہیں ان کوتاہیوں کا پرچار کریں گے تاکہ دوسرے لوگ ان کوتاہیوں سے بچیں. یہ معمولی جرات کی بات نہیں ہے، یہ معمولی سی کجروی نہیں ہے، یہ تھوڑا بہت انحراف نہیں ہے، یہ انتہائی خطرے کی گھنٹی. آپ سوچئے، لوگ کہتے ہیں تنقید اور چیز ہے اور تہمت اور الزام تراشی اور چیز ہے. حقیقت میں وہاں وہ چیز موجود ہے، وہ کمزوری موجود ہے، تب نہ ہم نے اس کو ابھارا اور سامنے لایا. ایسا تھوڑی ہی ہے کہ وہاں ہے نہیں اور ہم نے تہمت باندھ دی، الزام رکھ دیا. تنقید اس کا نام نہیں، تنقید نام ہے واقعی اور سچ مچ جو کمزوریاں ہیں اس کی جانچ پڑتال، کھرے کو الگ اور کھوٹے کو. میں کہتا ہوں یہی تو سب سے زیادہ خطرناک بات ہے. چھوٹا بڑے پر تنقید کرے، بیٹا باپ کی تنقید کرے، کتنا سعادت مند بیٹا ہے. کیا جو رنگ باپ کا ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہی ناک نقشہ بیٹے کا بھی ہو؟ بہت مرتبہ دیکھا ہم نے کہ باپ کالا کلوٹا ہے، ناک چپٹی ہے، آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہیں، اور اولاد ہوئی، بچہ ہوا، ماشاءاللہ اس کا رنگ بھی صاف، آنکھیں بھی بڑی، ناک بھی کڑی، سینہ بھی چوڑا چکلا اور بہت متناسب الادہ، انتہائی حسین. ابا جان جگ جیون رام. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے، ہر مرتبہ نہیں لیکن ایسا بھی. اب یہ یوسف ثانی جو ہے صاحبزادے، یہ اپنے باپ کے کھرے کو الگ کرنے کے لیے اور کھوٹے کو الگ کرنے کے لیے قلم چلا رہے ہیں. میرے والد اگرچہ میرے
والد ہیں اور چاہے ان کا درجہ کتنا ہی بڑا ہو اور یقیناً ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن ناک ان کی بیٹھی ہوئی ہے، آنکھ چھوٹی چھوٹی ہے، چوہا کے جیسا دانت ہے اور چچندر جیسی آنکھ ہے، تو بولیے یہ سب واقعی کمزوری گنا رہا ہے نا؟ اب باپ سے پوچھئے کہ اس بچے کو سعادت مند کہے گا یا بدتمیز کہے گا؟ بچے کو باپ پر اگر تنقید کرنے کا حق نہیں ہے اور باپ کی واقعی کمزوریوں کو اچھالنے کا حق نہیں ہے تو سوچو ہمارے 100 باپ بھی قربان ہو جائیں جن کی بڑائی پر، ایک ایک صحابی اس میں ایسا ہے کہ ہمارے ہزاروں باپ بھی قربان ہو جائیں تو ان کی بڑائی کو اور بزرگی کو نہیں پا سکتے، اور باپ سے زیادہ محبت اور عظمت ہمارے نزدیک ان کی ہے۔ اگر واقعی کمزوریوں کو بھی کوئی اچھال رہا ہے تو یہ بدتمیزی پر کمر کسے ہوئے ہے، بڑی جرأت سے کام کر رہا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت گزار کر دیا تھا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، دیکھو تمہیں خدا کا واسطہ دے رہا ہوں، خدا کا واسطہ دے رہا ہوں اپنے صحابہ کے معاملے میں، تم میرے صحابہ کو نشانہ مت بنانا، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، اپنی تنقید کا نشانہ مت بنانا، میرے صحابہ کے بارے میں بدگوئی مت کرنا، ان کے عیب کو ان کی کمزوریوں کو نہ اچھالنا۔ کیوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے منع کر رہا ہوں کہ ان میں کمزوریاں ہے ہی نہیں، وہ سب کے سب معصوم ہیں، نہیں، وجہ یہ نہیں ہے، ہمارا ان کا اتنا گہرا تعلق ہے فَإِنَّ مَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، ان کی محبت میری محبت کی وجہ سے کرو، اور ان سے عداوت ہوگی تو مجھ سے عداوت ہوگی، میں ان کے لیے بنیاد ہوں، ان کا اپنا عمل اور ان کا ذاتی کردار بنیاد نہیں ہے، ان کے اعمال کو دیکھ کر محبت کرو گے تو صحابہ کی کیا خصوصیت ہے؟ ہر حد سے انسان محبت، عمل سے انسان نفرت کرتا ہے، ان سے ان کے عمل کی بنیاد پر محبت نہیں، تو ان کی ناک کھڑی ہے کہ بیٹھی ہے؟